الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صدر احترام سید ذیشان اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور، دیگر ذمہ داران جماعت اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نار وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے سخت دل اور مضبوط فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم کرتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ اس آیت کا پہلا حصہ بنتا ہے۔ دوسرا حصہ واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اور تیسرا حصہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت کی شروع کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم، اس کے اندر زور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس کو سورہ عبسہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یوم یفر
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه کہ ہر شخص اپنے قریبی رشتے دار سے دور بھاگے گا، اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اس دن ہر شخص یہ خواہش کرے گا کہ میری اولاد، میری بیوی، میرا اہل و عیال، حتیٰ کہ تمام انسان اللہ فدیے میں لے لے اور اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے۔ یہاں پر بھی سب سے پہلا جو بولتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ وصیت کرتے، تقوی کے بارے میں تلقین فرماتے، تو اکثر حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے قریبی رشتے دار، جو آپ کی نفس جگر، جو آپ کے دل کا ٹکڑا، جو آپ کے جگر کا ٹکڑا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی، تو نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں کسی اختیار کا مالک نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ پھر اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پھوپھی تم میرے والد کی بہن ضرور ہو، یہ الفاظ میں ادا کرو، حدیث کے الفاظ کہ میری پھوپھی ہو، لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، میں تمہارے بارے میں کسی اختیار کا مالک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ پر توجہ دے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ اور اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا انفسکم کے بعد واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ۔ اب تمہارے بعد، تمہاری اپنی ذمہ داری کے بعد جو سب سے پہلی تمہاری ذمہ داری ہے وہ تمہارا اہل و عیال ہے، وہ تمہارے اس کنبے کے افراد ہیں جن کا سرپرست تمہیں بنا دیا گیا ہے، جس کا ذمہ دار تمہیں بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک ریاست کا بادشاہ پوری ریاست کا ذمہ دار ہے، اسی طرح کنبے کا جو سردار ہے، جو کنبے کا جو سب سے جس کی وجہ سے سارا کنبہ بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کنبے کو اس کے اوپر راعی بنا دیا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ دیکھیے کہ گھر والوں کے بارے میں ان کو جہنم سے بچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی طرف متوجہ کیجیے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا ہے وہ سب سے پہلے اپنے کنبے سے کیا ہے۔ اور آج تک جو سب سے پہلی خاتون ایمان آنے والی ہیں وہ سب سے پہلی آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زوجہ آپ کی اہلیہ ایک خاوند کی تمام کمزوریوں سے، تمام خوبیوں سے واقف ہوتی ہے۔ آپ کی اہلیہ کا سب سے پہلے ایمان لے آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی بے عیب ہستی ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا،
اس فکر کے اندر رہنا کہ میری اولاد کی، میرے اہل و عیال کی صرف دنیا کی زندگی وہ بہتر نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، یہ فکر، یہ درد، یہ طلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر حاوی رہی اور ہمیں جگہ جگہ ملتی ہے۔ اب اس فکر کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں۔ سب سے پہلا جو بنیادی اس کے اندر نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کھلائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان، آپ کی اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حلال رزق اپنے کنبے کے اوپر خرچ کریں۔ اگر حلال رزق آپ اپنے کنبے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے فرما برداری کی، اطاعت گزاری کی توقع کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ وہ بنو امیہ کے وہ خلیفہ گزرے ہیں کہ انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت اسلامی حکومت 3 بر اعظم پر پھیل چکی تھی۔ عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید اس کے دور میں محمد بن قاسم ملتان تک آ چکا تھا۔ آپ کی زوجہ جناب فاطمہ جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہے، یہ ایسی خاتون گزری ہے سیاست کے اندر، سیاست کے میدان میں شاید یہ ایسا اعزاز کسی اور خاتون کو حاصل ہوا ہو۔ اس خاتون کا دادا بادشاہ، اس خاتون کا باپ عبد الملک بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اس کا اپنا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 3 بڑے اعظموں پر حکومت ہے، بیت المال خزانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے تو فاطمہ جو 7 نسبتوں سے بادشاہوں کی اولاد ہے، اپنے گھر والے عمر بن عبدالعزیز سے کہتی ہے کہ عید آ رہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلوانے ہیں، ہمارے بچوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے درہم و دینار نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو عید پر کپڑے دے سکوں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے 2 سالہ دور کے اندر کوئی آدمی زکات لینے والا نہیں بچا تھا، کوئی ظالم باقی نہیں رہا تھا، کوئی مظلوم نہیں بچا تھا۔ زکات لینے والے پھر رہے ہوتے تھے، لیکن زکات دینے والے پھر رہے ہوتے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ خزانے بھرے ہوئے تھے، 3 بڑے اعظموں پر حکومت تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے دے سکوں۔ گھر والی مشورہ دیتی ہے، جس کا دادا باپ 4 بھائی خامد بادشاہ ہے، وہ کہتی ہے آپ وزیر خزانہ سے کہیں کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے تاکہ ہم اپنے بچوں کے کپڑے بنا سکیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ مزاحم جو آپ کا وزیر خزانہ ہے اس کو بلاتے ہیں کہ مزاحم بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کے طور پر دے دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے کپڑے بنا سکیں۔ تو مزاحم بھی عمر بن عبدالعزیز کا تربیت یافتہ ہے، وہ
کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس آپ لکھ کر دے دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کہہ دو کہ تمہارا باپ نئے کپڑے نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد اس وقت خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز عید کی نماز پڑھاتے ہیں اور پورا بنو امیہ کا خاندان، شاہی خاندان پورے کر و فر کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے اور ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے 12 بچے تھے آپ عمر بن عبدالعزیز، آپ کے بیٹے آپ خلیفہ وقت ہونے کے ناطے آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں پرانا لباس پہنا ہوا ہے اور آپ کے باقی سارے خاندان میں بہت اعلیٰ پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد الملک ہے، انہیں کے ایک بیٹے کا کہتے ہیں کہ آج تمہارا باپ تمہیں نئے کپڑے نہ دے سکا۔ تو یہ بھی تربیت یافتہ تھے اپنے ابا کی۔ کہتے ہیں ابا جان ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا، آپ نے جنت کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، جہنم کا فیصلہ نہیں کیا۔ ابا جان ہمیں کسی بات پر کوئی افسوس نہیں۔ آج گرو کو اپنے تعارف کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی پہننی پڑتی ہے، آج اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے لینڈ کروزر دکھانی پڑتی ہے، آج ایک خاتون کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کس خاندان سے ہوں 5 لاکھ کا بیگ لٹکا کر جانا پڑتا ہے۔ یہ تعارف کی نشانیاں بن گئی ہیں۔ آج اپنے کنبے پر اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو حلال رزق کھلائیں۔ یہ سب سے پہلا بنیادی وصف ہے، حلال رزق کھلائیں، سادہ کھالیں، سادہ کپڑا پہنیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح گھر میں آتے ہیں، گھر والی سے کہتے ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں، 3 بڑے اعظم پر حکومت ہے، کہتے ہیں آج انگور کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو گھر والی کہتی ہے کہ آپ کو 1 درہم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے انگور لیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس انگور کی وجہ سے جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر آتے ہیں، اپنے ہی بچے، اپنی ہی بیٹیاں منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کیوں منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ بیٹیاں حیا کے اندر نہیں بولتی، نوکرانی کہتی ہے، خادمہ کو بتاتی ہے کہ امیر المؤمنین آج خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کی بیٹیوں کو کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، انہوں نے کچے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس لیے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ اس کی بدبو آپ تک نہ پہنچے، آپ کی آنکھیں دبا جاتی۔ بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی، رو کر کہتے ہیں کہ بیٹیوں میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے میں جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا، وہ آج کل کے دور میں اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، وہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے اور بیٹے کا باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ روب، دبدبا، دبا کر رکھنا، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق نہیں۔ میں بتاتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کو خواب آتا ہے، جہاں باپ کو خواب آ رہا نہیں، بیٹے کو خواب آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، تو باپ اور بیٹے کا تعلق اتنا کلوز ہے، اتنا بے تکلفی والا
خواب ہے. اس لیے کہ اولاد کے ذہن میں یہ چیز ڈالنا کہ اولاد کو یہ محسوس ہو کہ میرا سب سے بڑا خیر خواہ میرے والدین ہیں. وہ اگر کسی مشکل کے اندر ہیں تو دوستوں کو نہ بتاتے تھے, وہ اہل محلہ کو نہ بتاتے تھے, وہ سب سے پہلے والدین کے پاس ہے. تو بیٹے کو خواب آیا تو سب سے پہلے چل کر باپ کے پاس گیا, اور باپ نے پھر جو وصیت کی ہے. اسی طرح باپ کو خواب آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تو باپ نے بھی حکم جاری نہیں کیا, بیٹے سے مشورہ کیا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى, انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ بیٹا اللہ کا حکم ہوا ہے, تمہاری کیا رائے ہے. یہ آپ تعلق سے دیکھیں باپ بیٹے کے درمیان. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے اولاد کو ٹائم دیتے ہیں, جب آپ اپنے کنبے کو ٹائم دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پوری کائنات کی ذمہ داری تھی. جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا وہی لفظ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال فرمایا. الحمدللہ رب العالمین, یہاں بھی العالمین کا لفظ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو حضور کے بارے میں بھی العالمین کا لفظ ہے. اتنی بڑی ذمہ داری, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر مکمل ایک شوہر ہوتے تھے, مکمل ایک باپ ہوتے تھے, مکمل ایک گھر کے سربراہ کی حیثیت سے پورے گھر کو ڈیل کرتے تھے. آپ افیسر ہیں باہر, آپ عالم ہیں باہر, آپ کسی جماعت کا امیر ہیں وہ باہر ہیں. گھر کے اندر اپنی بیوی اپنے بچوں کو مکمل وہ محبت دیں, وہ خلوص دیں, وہ ٹائم دیں جو ان کا حق بنتا ہے. اگر آپ کے گھر جانے پر آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے تو آپ کامیاب بات ہیں. اگر آپ کے گھر جانے پر آپ کے بچے آپ کے بیوی اگر وہ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, تو آپ ناکام بات ہیں. آپ کے جانے پر بچوں کو خوشی ہوتی ہے, آپ کامیاب ہیں. آپ کے جانے پر اگر بچوں کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی, آپ کا جانا اور آنا برابر ہے, تو آپ ناکام بات. اس لیے میرے بھائیو, اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ سارا دن تھکے ہارے, آپ ہمارا جو آج کل کا رویہ ہے, ہم جب تھکے ہارے گھر جاتے ہیں, ہمارا بچہ وہ ہمارے ساتھ آ کر لپٹتا ہے, ہمارے ساتھ آ کر اس کو ہماری محبت کی ضرورت ہے, ہماری شفقت کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم موبائل کے اوپر مصروف ہیں یا لیپ ٹاپ ہم نے کھولا ہوا ہے, تو ہم بچے کو دور کرتے ہیں, جاؤ, پھر وہ آتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے. ہم پھر اس کو تھوڑا سا جھڑک دیتے ہیں, وہ پھر آتا ہے, پھر ہم اس کی ماں کو آواز دیتے ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج میں سارا دن تھکا ہوا آیا ہوں دفتر سے, اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. تب وہ بچہ آپ سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے. جب اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے, وہ اپنی دنیا بناتا ہے, اپنا جہان بناتا ہے, اپنا حلقہ احباب بناتا ہے. پھر وہ اپنی خوشیاں, اپنی غمیاں, اپنے درد وہ ان لوگوں کے ساتھ بانٹتا پھرتا ہے جو اس کے خیر خواہی تو معاشرے کی نظر ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کی, جب آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں, وہ آپ سے اتنا دور جا چکا ہوتا ہے, اب وہ قریب نہیں آ سکتا. اس لیے اپنی اولاد کو ٹائم دیجیے, ان کو ضرورت ہے آپ کی. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی, اب امیر ہیں, آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ درمیانے طبقے کے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہتر ہو جائے, وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود اپنے آپ پر توجہ دیجیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صبح اٹھ کر نماز پڑھے, تو آپ کو سب سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے, آپ کو سب سے پہلے قرآن مجید کھول کر بیٹھنا پڑے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نمازی ہو, میرا بیٹا صبح اٹھ کر قرآن نہیں پڑھے, لیکن آپ کی اپنی صبح 8 بجے ہو رہی
چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے تو آپ کو اذان سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا، پھر اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنی مصروفیات موبائل پر خرچ نہ کرے، اپنا ٹائم موبائل پر ضائع نہ کرے، تو آپ کی اپنی رضائی کے اندر موبائل کا نور نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا اپنا باپ وہ موبائل کے اوپر اس کا نور روشنی نظر آ رہی ہے، تو آپ کا بیٹا، آپ لاکھ کہیں اس کو کہ بیٹا یہ ضیاء ہے، یہ وقت کا ضیاء ہے، یہ آج کا وائرس ہے، یہ زندگیاں خراب کر رہا ہے، کبھی آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں۔ آپ رول ماڈل ہیں اس کے لیے، آپ نمونہ ہیں اس کے لیے۔ بچہ تو آپ کو ہر چیز کے اندر کاپی کر رہا ہے، آپ کی چال ڈھال میں، آپ کے گفتگو میں، آپ کے لباس میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے اخلاق میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جھوٹ نہ بولے، کبھی بھی اپنے اولاد کے سامنے جھوٹ مت بولے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جو آیا ہوا اس کو جا کر کہہ دو کہ باپ گھر میں نہیں ہے، آپ خود اس کو تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ کس انداز میں بولا جاتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا خوش اخلاق ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، آپ اپنے میاں بیوی کا اخلاق بہتر کریں۔ کبھی بھی بیٹا جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں کا ایک جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی اولاد اپنی ماں کی سخت برداشت نہیں کر سکتی، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو اب نفسیاتی طور پر میں نے پڑھا ہے سائیکالوجی کے اندر کہ جو بچے زندگی کے اندر ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بچپن کے اندر اپنے ماں باپ کی لڑائیوں کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، کفر کے فیصلہ نہیں ہوتے، اپنے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا خوش اخلاق ہو، میری بیٹی خوش اخلاق ہو، تو آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو عزت دیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس کو عزت دی ہے۔ ایک ایک رشتے، باپ کی باری آئی، فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اوسط کا لفظ ہے حدیث کے اندر۔ ماں کی باری آئی، فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی۔ بیوی کی باری آئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے بیوی اگر تم چاہتی ہو، تمہیں ضرورت ہو، میں اپنی کھال، اپنا جسم ادھیڑ کر آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی کی باری آئی تو بیٹی جب گھر کے اندر آتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ سسر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سے پوچھا کہ ہم سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ کس سے پیش ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے جس نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ تو حضور سے پوچھا گیا اس کے بعد ہم کس کا احترام کریں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی جس نے اپنی بہن تمہارے حوالے کر دی، جس کو ہم سالہ کے لفظ سے بولتے، ہمارے معاشرے کو گالی بند کر رہے ہیں۔ ایک ایک رشتے کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے وہ خود کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے، ایک ایک رشتے کے ساتھ سکھا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس کے اندر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حضور سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، اپنی بیوی عائشہ سے۔ عرب کے اندر مجلس کے اندر اپنی بیوی کا نام لینا یہ عیب تھا۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر بیوی کا نام لینا عیب ہے، پٹھانوں کے اندر یہ عیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا نام لیا تو صحابہ کرام تو بڑے حیران ہوئے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابی نے دوسرا
اللہ علیہ وسلم سے بڑا دانا بڑا حکیم تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نبض سمجھ گئے کہ یہ صحابی کیوں یہ پوچھ رہا ہے. اس کا جواب تھا ابو بکر، لیکن آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا ابو. ہاں پھر عائشہ کو درمیان لے. عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. بیوی کو احترام دینا، بیوی کو عزت دینا، بیٹی کو عزت دینا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ آپ سنتے نہیں. آپ یہ حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ سفر پر ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو آگے کر دیا، وہ آگے چلے گئے، آپ پیچھے رہ گئے دونوں. اما عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے. عائشہ دوڑ لگائیں. آپ میں سے ہم میں سے کس نے دوڑ لگائی اپنی بیوی کے ساتھ؟ ہم یہ جرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی، جن کے بارے میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. من مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ ماحول آپ گھر کے اندر اگر پیدا کریں گے، پھر آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. یہ اخلاق اپنے گھر کے اندر لائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر جنت کی ضمانت دی ہے. اخلاق پر جنت کی ضمانت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نماز روزہ زکات کے ستون ہے اسلام کے، بنیاد الاسلام علی خمس ہے جن کے اوپر اسلام کھڑا ہے، لیکن واضح الفاظ میں جنت کی ضمانت نہیں ہے اس پر. لیکن اخلاق پر واضح الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پر جنت کا ضامن. ضمانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اخلاق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی تو مجدد الثانی جو بڑے زمین کی بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ پوری کائنات سے افضل ہے. مجدد الثانی کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ پوری کائنات سے افضل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں جا کر آپ نے کلمہ دیا، دین دیا، پھر یہ 40 سال آپ نے کیا دیا ہے؟ امت کو کیا پیغام دیا؟ زندگی اتنی قیمتی کہ پوری کائنات سے ایک لمحہ زیادہ افضل، پھر 40 سال تو آپ نے کلمہ نہیں دیا. تو اس کا جواب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سالوں میں اخلاق دیے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس کے بعد دین دیا ہے. جنہوں نے آپ کو صادق امین کہا وہ سب سے پہلے کافر تھے، صحابہ نہیں تھے. تو میرے عزیزوں، یہ پہلو کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو ماحول بنائیں گے، آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہم اپنے مربی و مرشد سید منور حسن، یہ میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں، قرون اولیٰ کی، یہ باقی ساری باتیں تو قرون اولیٰ کی. ہمیں فخر ہے اپنے اسلاف پر. سید منور حسن، یہ بات تو آپ نے سنی ہے سب کہ اپنی بیٹی کے زیور جب بیت المال کے اندر جمع کرنے لگتے ہیں، اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ منور حسن کو نہیں ملے یا پھر جواب نہیں ملے. تو بیٹی نے ایک جملہ کہا ہے، شاید آپ نے وہ سنا ہو یا نہ سنا ہو. میں نے خود سید محمد حسن صاحب سے ہم ملاقات کی تو وہ بات ہوئی. فرمانے لگے کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ یہ امیر جماعت کو ملے ہیں، اس منور حسن کو نہیں ملے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا بیٹی نے، عرض کی کہ ابا جان میں اسماعیل علیہ السلام کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ان کی پیروی تو کر سکتی ہوں. بیٹی بھی سمجھ لی کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. فرمانے لگی کہ ابا جان آپ حکم کیجئے. آپ ذرا دیکھیے کہ خاتون جو ابھی نئی بیاہی ہو، جس کو تیسرا دن وہ آئے اپنے ماں
ہوں باپ کو گھر ملنے کے لیے، اور باپ یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا زیور جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کرا، اور بیٹی یہ کہے کہ میں اب اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی مثالیں آپ ہی کی جماعت کے اندر ہیں، اس پر ہمیں الحمدللہ فخر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی آیت کا اگلا جو حصہ ہے، نار وقودها الناس والحجارہ، فرمایا کہ یہ جو آگ ہے جس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اس کے اندر جو جلنے والے ہوں گے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اسی مجلس میں، اسی حلقہ احباب، پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہنم کے پتھر بھی دنیا کے پتھر جیسے انسانوں کی تو سمجھ آ گئی کہ انسان ادھر ہوتے، جو پتھر ہیں وہ بھی دنیا کے پتھروں جیسے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں صحیح حدیث کے اندر حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہنم کا ایک پتھر دنیا کے تمام پتھروں سے بڑا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر والے نے نوٹ کیا باقاعدہ، اس آیت میں تشریح میں آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جہنم کا ایک پتھر پوری دنیا کے پتھروں سے بڑا ہے۔ جب یہ بات سنی وہ صحابی نے کسی نے سوال کیا تو ان پر غشی کاری ہوگی، تو بے ہوش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، حافظ عماد الدین جو ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ دھڑک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ زندہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس صحابی نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ساتھ حضور نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم جنت میں سے ہو، تم جنتی ہو۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے، انسان کے آگے پتھر کے آگے آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کہ وہ فرشتے جو اتنا سخت دل ہیں، جو اتنے مضبوط ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں، تو اس کے اوپر ابن کثیر ہی نے لکھا ہے، ابن کثیر ہی نے لکھا ہے، فرمایا کہ جہنم کے اوپر پہلے دروازے پر 4 لاکھ فرشتے مقرر ہیں، اور وہ 4 لاکھ فرشتے ان کی جو چہرے کی حالت ہے انتہائی سیاہ اور ہیبت ناک ہے، اور ان کے سینے کی جو چوڑائی ہے ایک ایک فرشتے کی وہ 70 سال کی مسافت پر ہے۔ 70 سال آدمی سفر کرے تو ان کے سینے کی چوڑائی بڑھتی ہے، یہ بھی ابن کثیر والے نے لکھا ہے۔ وہ فرشتے جہنم کے اوپر دروغے ہیں، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو میرے بھائیو، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے اندر اپنی پوزیشن دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنا رویہ اور اپنا اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ گھر کے اندر جو ماحول آپ بنائیں گے وہی ماحول بنے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے اپنے افعال ہوں گے، آپ کے اپنے اقوال ہوں گے، جو آپ کی اپنی حرکات اور سکنات ہوں گی، جو آپ کا اپنا چال چلن ہوگا، جو آپ کا اپنا اخلاق ہوگا، اسی کا اثر آپ کی اولاد پر پڑے گا، آپ کے اہل و عیال پر پڑے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آتا ہے سوال کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، وہ دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ تیسری مرتبہ جب سوال کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ میرے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے. طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی پہلی مرتبہ سوال کرتا حضور کے پاس جو چیز ہوتی آپ اس کو ایڈ کر دیتے. پہلی مرتبہ خاموشی پر یہ مطلب سمجھا جاتا تھا کہ مطلوبہ چیز حضور کے پاس نہیں ہے. آپ اپنی حیات کی وجہ سے آپ خاموش رہتے تھے, جھڑکتے نہیں تھے سائے تھے. دوسری مرتبہ سوال کرنے پر مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور کے علاوہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں ان کے پاس اگر وہ چیز ہے تو مطلوبہ چیز عنایت کر. دوسری مرتبہ بھی خاموشی پر یہ مطلب سمجھا جاتا تھا کہ وہ مطلوبہ چیز نہ حضور کے پاس ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے پاس ہے. ایسا نہیں کہ گھروں میں ہوتی تھی اور حضور صحابہ خاموش بیٹھے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. واقعات نہیں ہوتی تھی. جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو یہ گئے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے تو اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کے ساتھ آپ جو ماحول بنائیں گے وہی ماحول جو ہے اثر کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی کے ساتھ اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے اور چراغ ابھی تک جل رہا ہے. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے, ضیاء ہو رہا ہے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشرف مبشرہ میں سے ٹاپ 10 صحابہ میں سے, اور آج کل کی جو دنیا کے امیر ترین ہیں ان پرسنٹیج نکالی جائے ان کی دولت کی تو ان کی دولت بنتی. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی کے ساتھ جھگڑا کر رہے. میرا وقت 45 منٹ پر ہے اور میرا ابھی 3 منٹ باقی ہے اور میں 45 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں دوں گا. آپ نے دیکھ کر دیا مجھے. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بات سن کر وہ شخص واپس جانے لگتا ہے کہ جو آدمی اتنی چھوٹی سی بات پر اپنے گھر والی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے مجھے کیا دے گا, وہ واپس جانے لگتا ہے. پھر دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے بھیجا کس نے, بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ نہ چاہتے ہوئے دستک دیتے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرورت مند آدمی ہے. آپ اس کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں آپ کس قبیلے سے ہو, وہاں اسلام کا کام کیسے ہو رہا ہے, دعوت کا کام کیسے ہو رہا ہے. تو شخص دل کے اندر خیال کرتا ہے کہ یہ آدمی تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا, ابھی اصلی مدعے پر آنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں سے ملنے والا کچھ نہیں, وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر آپ چلتے ہیں تو ایک بڑا ٹیلا آتا ہے, اس کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ عنہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ ساتھ آدمی جو سائل ہے وہ بھی ساتھ چڑھ جاتا ہے. تو نیچے دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کے بڑے بڑے ریوڑ بیٹھے, بڑے بڑے بہت بڑی تعداد میں اونٹ بیٹھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بتائیں اونٹوں میں سے سب سے اچھی نسل کے اونٹ کون سے؟ ظاہر ان کا بیل میں سے تھا اور اسی علاقے میں سے تھا. وہ کہتے ہیں وہ جو فلاں اونٹ بیٹھے ہیں جو سرخ وہ سب سے اچھی نسل کے اور سب سے مہنگے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں دے دیا لے جاؤ. وہ کہتے ہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا آپ کو. وہ کہتے ہیں بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے چھوٹی سی بات پر, راستے میں آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کی, اصلی مدعے پر نہیں ہے, لیکن ابھی آپ اتنی بڑی مالکیت مجھے دے رہے ہیں, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سنو, وہ جو چراغ کے اندر تیل جل رہا تھا اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے. آج اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دے تو ان کا ضیاء ناقدری خوشی کے موقع پر, غمیوں کے موقع پر معاشرے کے اندر دکھاوا وہ نظر آتا ہے پورے معاشرے میں. یہ جو جہیز کی لعنت ہے یعنی پورے انبار کے انبار دکھائے جاتے ہیں انہیں بچوں کو جو جس میں وہ یتیم ہوتے ہیں, مسکین ہوتے ہیں, غریب بچیاں ہوتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں بیچارے بچوں کو. یعنی یہ جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے. اسی طرح آگے میں فرمایا کہ میں نے جو آگے آپ سے ادھر ادھر کی بات کی, اصلی مدعے پر بات کی, تو اس لیے کہ آپ کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے, آپ کو یہ محسوس نہ ہو, آپ اس سے کمتری کا شکار نہ ہو جائے کہ میں سائل بن کر آیا ہوں. آج
تو فوٹو سیشن کے علاوہ ہماری خیرات قبول ہی نہیں ہوتی. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار طاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ. وہ بندگی خدائی یہ بندگی گدائی. صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا کی بندگی کرتے تھے. وہ بندگی خدائی یہ بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی. شاعر کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.